والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84، صفحہ نمبر 209، صفحہ نمبر 209 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ وإلى مدین، اور مدین کی طرف، یعنی مدین کی طرف بھیجا، پیچھے وہ کا عطف ارسلنا پہ، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجا، تو یہاں پر وَإِلَى مدین، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب علیہ السلام کو، تو یہ انہی کے قبیلے کے تھے۔ قالا، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود عبادت کے لائق ہستی، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولا تنقصوا، اور نہ کم کرو، المکیال، ماپ، جو پیمانہ ناپنے کا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ ناپتے ہیں، ٹوبا ہوتا ہے اس میں ڈال کے ناپیں، یا میٹر، کوئی بھی چیز۔ والمیزان، اور وزن یعنی تول، نہ کم کرو ماپ اور تول۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو آسودگی میں، یہاں خیر سے مراد خوشحالی میں، آسودگی میں۔ وانی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم، اس دن کے عذاب سے، محیط، جو گرنے والا ہے۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال، پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ بقیت اللہ، اللہ کی بچت، اللہ کی بچت مراد جو نفع اللہ نے، اللہ کے حکم سے جائز نفع ہے، وہ نفع، وہ بچت، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر، بحفیظ، کوئی نگہبان۔ اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، تو ابتدا میں وہی بات ہے کہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو وہی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، وعصوا رسلا، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اب ایک قوم میں ایک رسول ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے انہوں نے رسولوں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، تو کیا مطلب؟ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں کسی اور چیز کی، تو وہ سارے رسولوں کی اس دعوت کے انکاری ہوتے ہیں، کہ سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے جب مبعوث فرمایا، تو پہلی دعوت اور دعوت کے آغاز کا جو نقطہ تھا بنیادی، وہ یہی تھا، وما ارسلنا من رسول، اب سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا، الا نوحی الیہ،
مگر ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت تم نے کرنی ہے۔ اس تمام انبیاء کی یہ دعوت ہے، تمام انبیاء کی یہ دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جو عبادت کے لائق ہو۔ ما لکم من الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں غیر اس کے علاوہ، اس کا غیر عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام انبیاء کی تفصیل آپ پیچھے سن چکے۔ اب جو قوم لوط جو تھی ان کے اندر فحاشی تھی، ہم جنس پرستی تھی۔ دیگر قوموں کے اندر اپنے اپنے انداز سے ایک نمایاں گناہ بھی ہوتا ہے نا، قوم لوط کا ایک بڑا نمایاں گناہ بے حیا تھے، ہم جنس پرست تھے۔ اس قوم کی جو نمایاں برائی، جو سب سے بڑی برائی ہے، برائیاں اور بھی بہت تھی لیکن جو سب سے بڑی برائی تھی ان کی ناپ تول میں کمی تھی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تولنے، ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو، کیونکہ میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، یعنی تم خوشحال ہو، غربت بھی نہیں ہے، اسودگی ان کے اندر ہو، پھر یہ ڈنڈی مارنا کیا مانا؟ حالانکہ اگر اس اسودگی میں نہ بھی ہو، غربت بھی ہو، تو تب بھی جائز تو نہیں ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا۔ تو اس لیے فرمایا نہ کمی کرو تم ناپنے میں بھی اور تولنے میں بھی، میں تمہیں اسودگی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو گھیر لے گا۔ جب وہ عذاب آ گیا تو ہر طرف سے تمہیں گھیر لے گا، بچنے کا کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے پہلے پیر صرف اللہ کی عبادت کر لو، توحید، اور یہ اپنی جو خامی ہے بڑی خامی دور کرو، ناپ تول کی کمی کو ختم کرو۔ آگے پھر فرما دیا، دوبارہ تاکید، یا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، پورا پورا دو ناپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزیں انہیں کم کر کے نہ دو، کم کر کے لوگوں کی چیزیں نہیں دینے، ناپنا ہے تو پورا ناپے، تولنا ہے تو پورا تولے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس قوم کی یہ نمایاں برائی تھی، ناپتے تو کم، تولتے تو کم، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور۔ آج ہمارے اندر بھی وہی حال ہے، آپ جائیں بھینسوں کے لیے کھل چوکھر لیں، من لیں، گھر آ کے وزن کرے کتنا ہوگا؟ 37، 38، 2 کلو ہر بوری سے کھا رہے ہیں، کون کھا رہا ہے؟ اب یہ تولنے کا پیمانہ ہے من 40 کلو۔ جب آپ بیچنے جائیں، خاص کر پشاور کے علاقے میں آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، جب خرید رہے ہیں تو ایک من 38 کلو، 37 کلو، 36 کلو، جتنا جس کا داؤ لگے۔ بیچنے کے لیے جاؤ تو من 50 کا، 50 کلو پورا ہوگا من ہو گیا جی، پھر 40 کا بھی من نہیں بنتا۔ یا آپ پشاور کے علاقے میں جائیں کوئی چیز فروخت کریں، آپ کا من 50 کلو کا ہو جائے گا، 10 کلو فالتو لے لیتے اور اس کو کہتے ہیں من۔ تولنے میں بھی اب قصاب ہے، آپ کے ترازو ہاتھ میں رکھا ہوا، بڑا سارا ہڈا اٹھایا، زور سے مارا، ظاہر ہے اگر 2 کلو چیز میں آپ نے 2 کلو میں آپ نے 1 کلو رکھ کے بھی اوپر سے ہڈی مارے، وہ نیچے کی طرف تو جھکے گا۔ زور سے کوئی پتھر مارے، ہڈی مارے، گوشت مارے، اسے تو نیچے جانا ہے۔ جیسے ہی زور سے مارتے ہیں وہ زور کے وزن سے نیچے جاتا ہے، فٹافٹ پکڑ لیتے، بجی ہو گیا، ملتا کچھ نہیں، بلتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی پاکیزہ تعلیم ہے، اتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تشریف فرما ہے اور ایک شخص نے کھجوریں لگائی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اندر اپنی ہتھیلی مبارک کو دے دیا۔ جب کھجوروں کے اندر ہتھیلی گئی تو تر ہوئی، ہتھیلی کو نمی محسوس ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باہر نکالا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کھجوریں وہ گیلی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا ہوا ہے، اندر کیوں ہے؟ اوپر والی خشک، اندر والی گیلی کیوں؟ اس کو لوگوں کے سامنے کرو، سامنے کرو۔ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ملاوٹ کرے، ہر چیز کے اندر 2 نمبری، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ناپنے میں کمی، تولنے میں کمی، کمی تو کمی، چیز بھی وہ نہیں، دکھائی اور دی اور، کہا اور کا دیا کچھ اور۔ یہ اکثر جگہ پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، چھوٹے سے چھوٹے طبقے کے اندر بندہ ہو، وہاں بھی جھوٹ، فراڈ، کبھی ناپ میں کمی، کبھی تول میں کمی،
کبھی دکھا کے اور اندر سے پیچھے سے خراب ڈال کے دے دیا، بڑے پیمانے میں ہو تب بھی جھوٹ، فریب، فراڈ، بڑے سگ باغ دکھا کے دے کچھ اور دیتے ہیں، کیا کسی اور کا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے لوگوں کی چیزیں ان کو پوری پوری دینی ہے۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جب تم پیسے لے رہے ہو وہ چیز ان کی، تمہاری نہیں، اب اس لیے لوگوں کو ان کی چیز کام نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو وہ رہزن بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ ڈاکہ زنی فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر بہت بڑا فساد ہے، اور ناپنے اور تولنے کے اندر بھی وہ کمی کیا کرتے تھے، اس لیے اس بات پر ان کو متنبہ کیا۔ پھر فرمایا بقیت اللہ، اللہ کی بچت۔ اب ایک جائز منافع تو شریعت نے رکھا ہے نا، جائز منافع، چیز خریدو، منافع جائز لو۔ تو وہ جو بچت ہے بغیر کسی سے دھوکہ کیے، بغیر کوئی ملاوٹ کیے، بغیر ناپ تول کی کمی کیے، اگر آپ ایک چیز دیتے ہیں اس میں منافع رکھتے کوئی مسئلہ نہیں، چیز اچھی دے رہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکات ہوتی ہیں، انسان کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ اور جس چیز کو آپ حرام سے لے کے آئیں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دو لوگ آپس کے اندر معاملہ طے کریں، دو لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپس کے اندر ایک چیز خرید رہا ہے، ایک چیز لے رہا ہے، ایک چیز بیچ رہا ہے، دونوں، جب دونوں سچ بولے اور اپنی چیز کو واضح کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتے، یعنی وہ چیز بیچنے والے کے لیے بھی نفع کا باعث ہو جاتی ہے، اسے جو منافع ملتا ہے وہ اس کے لیے خیر و برکت والا ہوتا ہے، اچھی جگہ پہ لگ جاتا ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کے لیے وہ چیز آگے فائدہ مند بن جاتی ہے، اس کے کام آتی ہے۔ اگر دونوں جھوٹ بولے، خریدنے والا جھوٹ بولے یا بیچنے والا جھوٹ بولے، اور چیز کے عیب کو چھپائیں، دھوکہ دہی سے کام لیں، محقت برکت بیعہما، اللہ اس خرید و فروخت والے معاملے کی برکت کو وہاں سے مٹا دیتے ہیں۔ برکت نہ ہو تو وہ معاملہ ہی مٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے برکت کتنی مفید ہے، کتنی مفید ہے۔ اب ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے 10 روٹیاں کھا لے، برکت نہیں، اندر زہر بن گیا، ہیضہ ہو گیا، گیا جی ڈاکٹر کے پاس، 1000 کا کھانا کھایا، 2000 ڈاکٹر کو دے دیا، 3000 کی دوائیاں لے لیں، کیا برکت ہے؟ وہ تو اندر سے جیب سے بھی مال لگ گیا، اندر معدہ بھی خراب ہو گیا، وہ خوراک بجائے اس کے جسم کی تقویت کا باعث بننے اس کے لیے زہر بن گئی، اس کی موت کا سبب بھی بعض دفعہ بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے برکت آ جائے، ابو داؤد کی کتاب الاطعمہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا کھانا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھانا تناول فرمانا شروع کیا، تھوڑا سا کھانا، اتنا کھانا کہ اگر ایک عام آدمی کھائے 2-3 لقموں میں چٹپٹ کر دے، سارے بندوں نے مل کے کھا لیا۔ اس کے اندر برکت تھی، اس کے اندر تھوڑی سی چیز کے اندر اللہ نے اتنی برکت دے دی، سارے سیر ہو کے کھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک پیالہ دودھ کا اہل صفہ کے لیے دیا کہ صفہ کے لوگوں کو پلایا جائے، ایک پیالہ سب کو پلا دیا، خود بھوکے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر خود پیا، سیر ہو کے پیا، کیا تھا؟ ایک دودھ کے پیالے میں اللہ نے سب کو سیر کر دیا۔ کیا ہے؟ برکت ہے اس میں، قلت یا کثرت مسئلہ نہیں ہے، برکت کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کب آئے گی؟ جب حلال ذریعے سے مال آئے گا، اس کے اندر حرام چیز کو، مشتبہ چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی عطا فرمائی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کے درمیان سے حلال و حرام کی تمیز ہی اٹھ جائے گی، ہر آدمی مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوگا اور یہ پرواہ نہیں کرے گا امن الحلال ام من الحرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں ان کو خصوصی طور پر متنبہ کیا، آسودہ حال بھی ہو، خوشحال بھی ہو، رہزنی بھی کرتے ہو، مال لوٹتے بھی ہو، لوگوں کو ناپ کے بھی کم دیتے ہو، تول کے بھی کم دیتے ہو، تو جو اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھا ہوا ہے، جو کاروبار ہے، تجارت ہے بغیر جھوٹ فریب کے، وہ تو تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ بقیت اللہ، اللہ کا نفع، بچت جو اللہ کے حکم سے ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
اگر مومن ہے تو وہ بہت فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَافِظ، اور میں تمہارے لیے کوئی نگہبان نہیں ہوں، تمہاری ہر وقت چوکیداری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔